اس میں صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں اس میں میں یہ بات کروں گا کہ جب باجوہ صاحب اور آپ لوگوں کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بالکل ڈیسائیڈ ہوا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں ڈیلی آفس بھی آتا ہوں اور ادھر آتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے تکلیف کی کہ میرے ساتھ میٹنگ کر لیں اور میں وہ آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے. بس تسی کر لو کل آ جاؤ تسی. نہیں میں ابھی بتا رہا ہوں. بارے صاحب کل پہنچو. کل میری سن تو لیں. منڈے کو انشاءاللہ بشرط زندگی آپ کی اور ہماری میٹنگ ہوگی. کل مصروف دن ہے، سیٹرڈے سنڈے چھٹی آ جائے گی. منڈے کو ہم بیٹھ کے آپ کا ایشو سالو کریں گے. خان صاحب شروع تھینک کریں. یو خان صاحب پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنر صاحب نے ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے دو باتیں کی. ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں جو سٹنگ چیف منسٹر، اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر، اور ایک ووٹ آف کانفیڈنس کے بارے میں لکھی، جس کا جواب میں نے یہ دیا کہ سر آپ تھوڑا سا بھول گئے ہیں. جو آپ نے ایلیگیشنز لگائی ہیں دے آر ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یو. آپ نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب ان کے آپس میں اختلافات ہیں، اور اس اختلافات کی وجہ سے چودھری پرویز الہی ڈز ناٹ کمانڈ دی میجورٹی آف دا ہاؤس وچ از ناٹ کریکٹ. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، بٹ ہی ہیز ٹو ڈو نتھنگ ود پنجاب. ان کا پنجاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو پنجاب کے پارلیمانی ہیڈ ہیں ہی ہیز ٹو آرڈر کہ آپ نے ووٹ کس کو دینے ہیں. اور کل چودھری پرویز الہی صاحب کی ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ 10 کے 10 ایم پی ایز اس میں موجود تھے. یہ بات ختم ہو گئی. دوسرا گورنر صاحب کا کنسرن تھا کہ جو کاسترو صاحب ہیں ہمارے فیصل آباد سے، کہ ان کو وزارت دی گئی. تو بھائی یہ آپ کی ہیڈ ایک تو نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی ہیڈ ایک ہے. وہ کسی کو وزارت دیں، وہ کسی کو نہ دیں، وہ ہماری اپنی جماعت کی سردردی ہے. تیسرا انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ حسنین بہادر دریشک صاحب جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں. اگین وہ پی ٹی آئی. مطلب کوئی ان میں سے کام بھی گورنر صاحب کے متعلق نہیں تھا وچ ریفلیکٹس معذرت کے ساتھ ان کی میلیفائڈ انٹینشن. اب آ جائیں کلوز جو ہم پڑھ رہے ہیں بار بار 137 کے 130(7) اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اف گورنر فیلز کہ چیف منسٹر ہیز لاسٹ دا میجورٹی آف دا ہاؤس he shall not he will نہیں he shall summon a session. اب آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. آپ کے میڈیا ہاؤسز کی وساطت سے میں کہنا چاہوں گا پبلک سمجھدار ہے. shall summon کا مطلب ہوتا ہے نیا. اگر ایک آن گوئنگ سیشن ہے تو اس سیشن میں ہاؤ کین ہی سمن اٹ. اور پھر یہ کیٹیگوریکلی ہمارے رولز میں بھی لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو گورنر صاحب سیشن بلائیں گے اس کو پروروگ بھی گورنر صاحب کریں گے. جو آنریبل اسپیکر بلائیں گے اس کو پروروگ بھی اسپیکر کریں گے. یہ اسپیکر کا سیشن چل رہا ہے تو اس کے اندر گورنر صاحب وہ بھیج نہیں سکتے تھے. یہ لیٹر میں نے جواب میں گورنر صاحب کو لکھ کے دے دیا. اب اس کے جواب میں گورنر صاحب نے مجھے لکھا، انہوں نے 209 کا حوالہ دیا. ہمارے رولز اینڈ پروسیجر کی میں بات کروں 209 کا. 209 از پوائنٹ آف آرڈر کے ریگارڈنگ ہے. ہم نے 209 کی بات ہی نہیں کی، ہم نے 209(a) کی بات کی ہے وچ پروٹیکٹس دا اسپیکر کہ وہ چاہے آن فلور آف دی ہاؤس اپنا آرڈر پاس کریں یا اپنے آفس میں بیٹھ کے رولنگ ناٹ آرڈر رولنگ پاس کریں. تو دیٹ از ایکولی ریلیونٹ اور اس کو ایک لیگل کوریج اس کو ملی ہوئی ہے جو کہ چیلنج نہیں کی جا سکتی 209(a) میں. اور 235 کا بھی میں نے ساتھ حوالہ دیا گورنر صاحب کو کہ سر آئی ایم بینگ پروٹیکٹڈ بائی لا، اور میں نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے میں اس کی پاسداری کر رہا ہوں. آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں ہم چیف منسٹر کو بچانا یا نہ بچانا دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. وہ خود جانے، حکومت جانے، ان کا کام جانے. آئی ایم کسٹوڈین آف دا ہاؤس. آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ اینڈ آئی ہیو ٹو میک ایوری بڈی ریسپیکٹ
اس بلڈنگ کی عزت کا ہم نے خیال کرنا ہے. پہلے بڑی بے توقیری ہو چکی پچھلے کچھ عرصوں میں، پولیسیں اور یہ اور وہ، اور ہم نے وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرنی. تو آج میں پھر لیٹر گورنر صاحب کو بھیج رہا ہوں کہ 209A اینڈ 235 کے تحت مجھے پورے اختیارات ہیں اور میں نے قانون کی پاسداری کرنی ہے، میں نے آئین کی پاسداری کرنی ہے، اس بلڈنگ کی پاسداری کرنی ہے، اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنا ہے. اور آپ برائے مہربانی آپ کی وساطت سے میں گورنر صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس طرح کے اللیگل آرڈرز پاس نہ کریں جو آپ کی بھی شایان شان نہ ہوں اور آپ بھی اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ اگر ایک آئینی ادارے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اسپیکر بھی ایک آئینی ادارے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو ہم ان کے اندر کلیش نہ کریں. کنٹینر آ گئے وہ سیز کر دیں گے، پاور سیز، یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ آئین قانون سے ہٹ کے کچھ بھی نہ سیز ہوگا، نہ بلاک ہوگا، نہ سیل ہوگا، نہ کنٹینر آئیں گے. قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، اسپیکر اپنا کام کریں، گورنر اپنا کام کریں، پریزیڈنٹ اپنا کام کریں. اور آج میں گورنر صاحب کو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، ابھی ہمارا لیٹر گورنر کاپی ابھی آپ کو میں دے بھی رہا ہوں، کاپی آپ کو دے بھی رہا ہوں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدر پاکستان کو کوئی خط لکھا ہے، خبر چل رہی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا اب کل کے اجلاس میں آپ جو تحریک عدم اعتماد ہے اسی ٹیک اپ کریں گے؟ دیکھیں، کل کے تاریخ میں ایک تو میں بڑی کلیئر بات کر دوں کہ ابھی عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، ابھی اس کے اوپر نوٹس ہونا ہے، ابھی اس کو سرکولیٹ ہونا ہے. اگر بہت جلدی بھی ہوئی تو دس وڈ ٹیک اے فیو ڈیز مور، اور شاید یہ فرسٹ ویک آف جنوری میں ہو. خدا را یہ غلط فہمی نکال دیں. ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں. ہمارا تو یہ تھا کہ کل ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کرنی تھی، بٹ یہ بیچ میں جو ایک سمجھے کیا آ گیا، ہم تو عوام کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، بٹ جو رکاوٹیں آ گئی ہیں نو کانفیڈنس کی اور کانفیڈنس کی، اب ان کو دور کرنے کے بعد ہی ریزولوشن آف اسمبلی ہوگی. اور یہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ تقریباً مے بی فرسٹ ویک آف جنوری. صدر کا خط. صاحب یہ بتائیے دو چیزیں. ایک تو جو بھائی نے پہلے سوال پوچھا کہ آپ کی جانب سے صدر مملکت کو خط بھجوایا گیا، ایک تو اس کا بتا دیجیے گا. دوسرا، کیا جس وقت سیشن چل رہا ہے اس وقت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی اختیار موجود ہے کسی بھی آئینی گورنر کے پاس یا کسی اور ادارے کے پاس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیشن چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو، سیشن اسپیشل سیشن وہ بلا سکتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. ڈی نوٹیفائی وہ نہیں کر سکتے. یہ مذاق کی باتیں ہیں. اچھا جی، گورنر صاحب نے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو کل پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جہاں تک ہمارے خط کا تعلق ہے، ہمارا خط تیار ہے. اگر وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے، اس خط والے اختیارات کو ہم استعمال کرتے. میں نے وقتی طور پہ وہ خط روک دیا ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے پہل ہو. میں نے صرف اس ادارے کی اور اس بلڈنگ کی اور اس ہاؤس کی عزت اور توقیر کا خیال کرنا ہے. اور ہم فی الحال پریزیڈنٹ والا خط ہم نے روک لیا ہے. جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا. دیکھیں عدم نہیں یہ دیکھیں نا علی یوں نہ کریں. عدم اعتماد آ چکی ہے لیکن اس کے پروسیس کرنے پہ اتنا ٹائم لگے گا کہ کل کیسے ٹوٹ سکتی ہیں. ابھی نوٹس نہیں ہوا، ابھی اس میں جو وقفہ دیا جاتا ہے، ایم پی ایس کو بلایا جاتا ہے، تو یہ سارا کیلکولیٹ ٹائم کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ویل ٹرائی کہ ہماری طرف سے انشاءاللہ 48 گھنٹوں سے 49th آور نہیں آئے گا. 48 آورز میں ہم ڈیزالو کریں گے. لیکن ہمیں یہ جو گنجل ڈلے ہوئے ہیں گنجلوں سے بھی تو نکلنا ہے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بلا تھی وہ تو ٹل گئی، جمعے والی کل والی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، سب کو فیس سیونگ دی جا رہی ہے. یہ فیس سیونگ دے کون رہا ہے؟ اگر عمران خان صاحب اتنے سنجیدہ تھے تو 17 کو اعلان کر دیتے. یہ ہفتے کا گیپ کیوں ڈالا گیا؟ اور دوسرا یہ بتائیں، اگر آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے میں سنجیدہ تھے تو گورنر کی مان لیتے، اجلاس کل ہونے دیتے،
वोट ऑफ एतमाद का वोट ना आता, असम्बली अपने आप या मेरी सीएम बात चाहते, सुनें। तो ये कौन चाहता है कि ये Good. पार्लिमानी 5 साल पूरे हों ठीक और है। पंजाब की भी कुछ सोचें वहाँ। पहली बात ये है कि मैं इसको बला नहीं समझता। हम चाहते हैं कि असेंबलीज टूटें, और अगर आवाम के पास जाने को बला आप समझ रहे हैं तो ये आपकी राय है, मेरी बिल्कुल राय नहीं। हम तो खुश हो रहे हैं, हम आवाम के पास जाना चाहते हैं। आवाम को मैंडेट देने का पूरा पूरा हक है, आवाम जिसको वोट देना चाहें दें। दूसरी बात है कि आपने कहा कि आप ही कर देते। अब जब एक नो कॉन्फिडेंस आ गया, मैं उस नो कॉन्फिडेंस को उठा के क्या मेरे इख्तियारात में, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 209A और 235 ये मुझे प्रोटेक्ट करते हैं कानूनी तौर पे कि मैं जायज़ कानून में रहते हुए काम करूं, क्या मैं इसको उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दूं? अब उन्होंने जो हमें, गवर्नर साहब चाहते हैं कि हम आवाम के पास ना जाएं, हमारे चेयरमैन और हम चाहते हैं कि हम आवाम के पास जाएं, तो उनकी तरफ से जो रोड़े अटक रहे हैं तो इंशाल्लाह इनको जल्दी दूर करते हैं और हम आवाम पे जाना चाह रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आपके खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तरीके अदम एतमाद है, आइए, ये प्रोसीजर कब तक पूरा हो जाएगा? ये प्रोसीजर इसमें भी एक रूल्स के मुताबिक होगा। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं कि मुझे कल कुछ कह रहे थे कि पैनल ऑफ चेयरमैन, नहीं, जिस दिन स्पीकर पंजाब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी, सिर्फ उस दिन मैं चेयर नहीं करूँगा। डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ वोटिंग मैं चेयर कर सकता हूँ इंशाल्लाह। सीएम के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस को अल्लाह के फजल करम से मैं कर सकता हूँ। इस गलत फहमी में मैं सिर्फ एक दिन नहीं कर सकता, कानूनी तौर पे भी, रूल्स में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और इखलाकी तौर पे भी मुझे नहीं करना चाहिए जब मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। दैट्स ऑल। आपकी नज़र में हल क्या है इस सारे मामले का? नज़र तो यही आ रहा है कि ना आप हार मानने को तैयार है, ना हुकूमत हार मानने को तैयार है। फैसला अल्टीमेटली फिर अदालतों में होगा। कौन सी लेकिन हुकूमत? मैंडेट आपको हुकूमतें तो सारी हैं ना, ऊपर भी नीचे। ये बात करें, उसमें ये है कि हम हार, ये बात ख़त्म हो सकती है। सुबह गवर्नर साहब अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वापस ले लें, नो कॉन्फिडेंस भी वापस ले लें, और फिर अगर 48 घंटों से ऊपर अगर हम टाइम लगाएं तो हम बदनीति पे हैं, तो वरना मैं चुप हूँ, इलेक्शन की डेट दे दें। गवर्नर साहब के जो इक़दाम हैं आपने फरमाया वो गैर आईनी है, तो क्या उन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आप करेंगे मुतालबा? अभी उसकी नौबत नहीं आई। यकदम ही मिसाइल कट मारे।